بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جتنی بھی امت مسلمہ آج کے دن عید منا رہی ہے، تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اس بابرکت دن کے صدقے سے جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ عز و جل ان کی کامل بخشش عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ عز و جل ان کی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کی ہر نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ان کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا غدار کون، اور محسن نقوی فارغ، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور پر بڑا حملہ، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو موجودہ وزیر داخلہ، جو موجودہ چیئرمین پی سی بی، جو سینیٹر محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے متعلق کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے متعلق جو اس وقت حکومت وقت ہے، حکومت وقت کے جتنے بھی وزیر مشیر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بہت پاورفل آدمی ہیں، وہ چاہتے تو وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتے تھے، لیکن ان کی یہ مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پر ہی صبر کر گئے۔ فیصل واڈا کے متعلق اگر بات کریں تو فیصل واڈا کتنی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم قبیلے کے لوگ ہیں، تو اس سے تو ثابت ہو گیا جس طرح ان کے جو سینیٹرشپ ان کو دی گئی ہے، کس پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، یہاں تو پارٹی والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہار جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا ماضی میں الیکشن ہوا تھا، حفیظ شیخ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ہار گئے تھے، لیکن ان کو کامیابی دلوائی گئی، طاقتور ہیں، طاقتوروں کے لوگ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی بنے ہیں تو جو ٹیم کا حال انہوں نے کیا ہے، اور جیسے امریکہ اور بھارت سے پاکستانی ٹیم ہاری، شکست بھرپور انداز میں ان کو ملی، تو لوگوں نے پھر جو شائقین کرکٹ ہیں انہوں نے بھی یہ احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ محسن نقوی چیئرمین شپ جو پی سی بی ہے اس سے استعفیٰ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی شور مچایا ہوا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ جے یو آئی فے کی جانب سے بھی یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیں۔ یہاں تک کہ جو جے یو آئی فیک ہیں انہوں نے تو کہا کہ جو ان کو اس عہدے پر لائے ہیں وہ اپنا عہدہ ہی ان کو دے دیں۔ ان کو عہدے پر لانے کے باوجود ان سے جو وزارت جو یہ چیئرمین شپ ہے سنبھالی نہیں گئی، ٹیم کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، تو بہتر ہے جو ان کو عہدہ دیتے ہیں وہ اپنا ہی عہدہ ایک دفعہ ان کو دے کر دیکھیں کہ کیا اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو لگ یوں رہا ہے کہ جتنا احتجاج ہو رہا ہے ملک پاکستان میں کہ یہ جو پاورفل اپنے آپ کو کہتے ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی چھٹی یا یہ فارغ ہونے والے ہیں عن قریب۔ اچھا ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں دو کیسوں میں، ایک ٹریبیونل جو الیکشن ٹریبیونل کے جج صاحبان کو نامینیٹ کیا ہے، تو دوسرا جو کیس تھا دہشت گردی کی عدالتوں میں جج صاحبان کی تعیناتی کا، تو وہ بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اور جو 2 دن پہلے انہوں نے تقریر کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ختم کرنی ہے عدلیہ سے، تو اب لگ یوں رہا ہے کہ ان پر پورا نشانہ ان کو بنا لیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رفاقت پنولی صاحب ہیں، انہوں نے کیس
درخواست اپنی دائر کر دی ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں، ریفرنس ان کے خلاف چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب کے خلاف اس نے دائر کروا دیا ہے، جو اس نے کہا کہ میں نے 29 مئی کو رجسٹری کی تھی درخواست، جو اب منظور ہو چکی ہے، وہاں پہنچ چکی ہے، سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں پہنچ چکی ہے، اس کی تصدیق اس نے خود کر دی ہے۔ اس نے یہ درخواست میں اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ شہزاد ملک صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کی صاحبزادی سرکاری گاڑی، جو ہائی کورٹ کی گاڑی ان کو ملی ہوئی تھی، اس میں جا رہی تھیں تو ایکسیڈنٹ ہوا میرے بیٹے کے ساتھ، ان کی گاڑی کے ساتھ، تو میرا بیٹا جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ابھی تک میرے کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بااثر تھے، یہ اپنا جو عہدہ ہے اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو یہ کیس ناظرین کرام 2 سال قبل کا وہ بتا رہے ہیں، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت کے لیے بھی 2 سال بعد منظور کر لیا گیا ہے چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، اور چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب اس کی سماعت کریں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے با اثر تھے وہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، 2 سال تک تمہاری سنوائی نہیں ہوئی، تو اب تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج منتخب ہونے جا رہے ہیں، تو اب تو پاور ان کی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس شخص کے پاس کون سی پاور آ گئی ہے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب سے بھی زیادہ پاور رکھتے ہیں؟ کون سی اس کے پاس طاقت آ گئی ہے؟ کون سی گدڑ سنگھی آ گئی ہے؟ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ وہی ہے کہ جب کسی کو قابو کرنا ہو، اس سے قبل اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ہی نظر دہرائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف ان کا جو فیملی کا ڈیٹا تھا وہ لیک کیا گیا، جس پہ باقاعدہ کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا۔ تو اب ان کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو تقریر کی ہے یا جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، یہ فیصلے ہمیں بالکل قابل قبول نہیں۔ تو ناظرین کرام، ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر کیا فیصلہ سناتے ہیں یا کون سا بینچ بناتے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا جیسا جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کے ساتھ کیا گیا؟ تو اب نشانہ باقاعدہ بنا لیا گیا ہے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں۔ تو وجہ ساری پاکستانی قوم جانتی ہے، جو ان کے فیصلے تھے، جس طرح وہ کام کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے تقریر کی کہ ہم مداخلت ختم کریں گے، تو وہ تقریر ان کی جو ہے وہ کسی نے شاید پسند نہیں کی۔ جو 2 سال کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 سال تک میری سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ یہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، جو طاقتور تھے، تو اب کون سی طاقت ہے جو اس شخص رفاقت پنولی کو مل گئی ہے اور اس کی سنوائی ہو گئی ہے؟ تو یہ بھی گہری سوچ والی بات ہے، گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا پاکستانی قوم کو کہ کون سی طاقت اس کو اب مل گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی سنوائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا ناظرین کرام، ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومت ہے KPK میں، علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف اگر دیکھیں تو ان کی جو تقاریر ہیں قابل دید ہیں، جو شیلی ہیں، پارٹی سے وفاداری دکھائی دے رہی ہے ان کی کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے اگر ہمارے حقوق ہمیں نہ دیے گئے۔ لیکن کچھ دنوں سے اب سوشل میڈیا ان کے خلاف کمپین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ دلال ہیں۔ آج باقاعدہ جو برسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بیوروکریسی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 سال تک ظلم و زیادتی کی پشاور کی، وہ جہاں پہ تھی شہباز شریف حکومت کے دور کی یا نگران حکومت کے دور کی، جہاں پہ بیوروکریسی لگی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی کام کیا جا رہا ہے، کوئی تبدیلی
نہیں کی گئی تو اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا دلال ہے، باقاعدہ ان کا آدمی ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پشاور میں میڈیکل کیمپ میں باقاعدہ 2 ریٹائرڈ میجر جو ہیں ان کی تعیناتی کی گئی ہے، علی امین گنڈا پور نے کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام اگر دیکھیں تو 2 سال میں اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی بیوروکریسی نے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، تو اب کے پی کے میں ان کی حکومت بنی ہے تو پورے کے پی کے کی بیوروکریسی کو کدھر لگائیں؟ علی امین گنڈا پور کیا وہ کسی اور صوبے میں بھیج سکتا ہے؟ ظاہر ہے اسی میں ایک شہر میں نہیں، دوسرے میں، دوسرے ضلع میں نہیں تو تیسرے میں کر دینا، کہاں پہ لے کے جائے گا؟ وہ نظام تو چلانا ہے، جب آپ نے حکومت کرنی ہے پھر پاکستان کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ چلنا تو پڑے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے یا اس میں کوئی حقیقت والی بات نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، خان صاحب کے ساتھ وہ وفادار ہیں۔ جس شخص کا سر مونڈ دیا جائے اس نے کیا بے وفائی کرنی ہے؟ اس وقت نہیں اس نے کی جب بڑے بڑے جو اپنے آپ کو رہند کہتے تھے، 30واں رہا کہتے تھے، تو پریس کانفرنسیں کرتے گئے، انٹرویو دیتے گئے اور بھاگتے گئے، لیکن علی امین گنڈا پور خان صاحب کے ساتھ ڈٹا تھا، ابھی تک ڈٹا ہے اور ڈٹا ہی رہے گا۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔